بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آج ہم اس کی چوتھی مجلس میں ہیں اور چوتھی قسط پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور جوانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک کے حالات کی کوشش کریں گے تذکرہ کرنے کی۔ حرب الفجار اور حلف الفضول میں شرکت۔ عرب کے لوگ صدیوں سے آزاد تھے، وہ کبھی کسی حکومت کے ماتحت اور رعایا بن کر نہیں رہے تھے، اس لیے ان میں چاپلوسی کرنا، جھک جانا، مفاد کے پیچھے اپنی غیرت کا سودا کرنا، مالداروں کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا اور خوشامد کرنا، ان جیسی دوسری بری صفات بالکل ان میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن لمبی جہالت کی بنا پر ان کے اندر کچھ دوسری بری صفات آ گئی تھی، جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنا، اکڑ جانا، پھر جب کبھی لڑائی شروع ہو جاتی تو وہ ختم ہونے کے قریب کبھی نہ آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 برس کی ہوگی کہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی شروع ہو گئی۔ اول قیس قریش پر غالب آ گئے، اس وجہ سے انہوں نے حرم کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں ہی قریش پر حملہ کر دیا، حالانکہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک تھا جس میں عرب کے مشرک بھی لڑنے کو بالکل ناجائز سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام حرب الفجار یعنی گناہ والی جنگ ہو گیا۔ یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھی، اس لیے آپ بھی مجبوری میں شامل ہو گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے براہ راست آپ نے خود کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کسی سے مقابلہ کیا، صرف اپنے چچوں کا ساتھ دیا اور ان کو سامان اٹھا کر دیتے رہے۔ بالآخر کچھ نیک لوگوں کی محنت سے دونوں کے درمیان صلح پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے کچھ دن کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی کوشش سے مکہ میں مظلوموں کی اعانت کا ایک معاہدہ ہوا، کیونکہ یہ معاہدہ پہلے کے ایک معاہدے کی بنیاد پر تھا جس میں فضل نام کے 3 آدمی شامل تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضل بن حارث۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہنے لگ گئے تھے۔ مکہ میں کچھ بڑے اور چنے ہوئے لوگ بنو تمیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی طور پر اس میں شامل کیے گئے۔ عبداللہ بن جدعان بڑا سخی آدمی تھا، اس نے سب کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اس وقت سب نے مظلوموں کی حمایت اور نصرت کا ایک عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کی اعانت اور اس کی امداد سے کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حلف الفضول کا تذکرہ بڑے فخر سے فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر مجھ کو عرب کی قیمتی دولت سرخ اونٹ اس معاہدے کے مقابلے میں دیے جاتے تو میں ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب بھی مجھے اس طرح کے کسی معاہدے میں بلایا جائے گا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 305۔ سچائی اور امانت داری۔ 15 سال سے لے کر 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح رہے اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اور کیا روزگار آپ کا تھا، اس سلسلے میں بہت تفصیلی حالات تو نہیں ملتے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ہمراہ ان کے گھر میں ہی آپ رہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اپنا بوجھ چچا پر نہیں ڈالا ہوگا، بلکہ چچا کا بوجھ
اپنے سر لیا ہوگا، کیونکہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر لی تھی اور 12 سال کی عمر شریف میں تجارتی سفر کے لیے شام کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اتنے دور جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہ بڑے ہو کر کسی پر اپنا بوجھ کیسے ڈال سکتے تھے؟ ضرور محنت اور مشقت سے کوئی کام کرتے ہوں گے، البتہ اس کی بہت تفصیلات نہیں ملتی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ ہی میں ایک دکان پر اس کے مالک کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے، اور یہ روایت بھی سیرت اور حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے کہ صائب بن ابو صائب جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کے ساتھ مل کر مزاربت پر یعنی شرکت میں تجارت کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں ابھی لے کر آتا ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں بھول گیا، 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدے کی جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منتظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے کیسی مشقت میں ڈال دیا کہ 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ روایت حدیث یعنی صحاح 6 مشہور حدیث کی 6 کتابوں میں سے ابو داود شریف جلد 2 صفحہ 682 پر ہے۔ اس امانت داری، دیانت داری اور سچائی سے مکہ میں اتنے مشہور ہو گئے کہ اکثر لوگ آپ کا نام بھول گئے اور آپ کو صرف الصادق یعنی بہت سچائی والے اور الامین یعنی بہت امانت دار پکارنے لگ گئے، اور اسی نام سے لوگ آپ کو جاننے لگ گئے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح۔ مکہ مکرمہ میں خدیجہ بنت خویلد نام کی ایک بڑی مالدار عورت رہتی تھی۔ انہوں نے باری باری 3 جگہ نکاح کیا، لیکن خدا کی قدرت کے تینوں شوہر ایک کے بعد دوسرے انتقال کر گئے۔ اب ان کو نکاح کا خیال بھی نہیں آتا تھا اور عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ ان کا اپنا اچھا بڑا کاروبار تھا جس کی وہ خود نگرانی کرتی تھی۔ وہ شام اور یمن جانے والے قافلوں کو مزاربت اور شرکت پر تجارت کے لیے پیسے دیتی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ اس طرح تجارت کی لالچ رہتی تھی، لیکن وہ بہت تجربہ کار عورت تھی، اچھی طرح جانچ کر اور آزما کر ہی کسی سے معاملہ کرتی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، امانت داری اور سچائی کی بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کچھ سمجھدار لوگوں سے سفارش کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بطور مزاربت شام لے کر جائیں، آپ سے یہ گزارش کی اور وعدہ کیا کہ نفع میں سے دوسرے تاجروں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوگنا نفع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ آپ کے چچا کی مالی حالت کافی کمزور تھی۔ وہ خود بھی فرماتے رہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام چلے جائیں تو ممکن ہے ہماری حالت بھی درست ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شام بھیج دیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا اور سامان لے جانے میں آپ کی مدد کرے گا، لیکن دل میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی حقیقی خبر ملے گی۔ پھر یہی ہوا۔ میسرہ کو اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کی ایسی اونچی اور اعلیٰ باتیں نظر آئیں کہ وہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ دنیا میں ایسے سچے اور مقدس آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قافلہ مکہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور شام کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا۔ شہر میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ اس کے پاس ہی عیسائیوں کا ایک عبادت خانہ تھا۔ اس میں ایک بڑا اور مشہور عالم تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر دوڑتے ہوئے میسرہ کے پاس آیا۔
کیونکہ میسرہ نے اس ملک کے بہت سفر کیے تھے اور وہ میسرہ کو پہچانتا تھا۔ اس نے پوچھا یہ درخت کے نیچے کون صاحب بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا یہ حرم مقدس یعنی مکہ مکرمہ کے ایک نیک قریشی جوان ہیں۔ اس نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر اس نے میسرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص باتیں پوچھی اور دونوں کندھوں کے درمیان غور سے دیکھنے لگا۔ بالآخر چیخ کر بولا یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ پرانی کتابوں میں موجود ہے اور جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے۔ کاش کہ میں ان کے ظہور کا زمانہ پا جاتا۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گیا۔ خدایا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربہ کار آدمی کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس تجارتی سفر میں اتنا نفع ہوا جس کا خیال بھی نہیں تھا۔ ایسا نفع نہ آج تک کسی کو ہوا اور نہ آج دوسرے ساتھیوں کو ہوا۔ بلکہ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اچانک میسرہ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پچھلے کئی سالوں سے تجارت کر رہے ہیں مگر ایسا نفع کبھی بھی نہیں ہوا۔ آخر قافلہ خوشیوں کے ساتھ شاداں و فرحاں مکہ واپس آ گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب دے دیا۔ خدیجہ نفع کو دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ اتنا نفع میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی چیزوں کا حساب دینے پر بہت متاثر ہوئیں۔ ادھر میسرہ نے جب راستے میں اخلاق و کردار، لین دین میں دیانتداری، سمجھداری اور نستورہ راہب کی باتیں سنائیں اور فرشتوں کا سایہ کرنا بیان کیا تو حضرت خدیجہ کے دل میں اونچی آرزوئیں انگڑائی لینے لگ گئیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں سے نکاح کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کر لیا کہ اس سے اچھا رشتہ کہاں ملے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اگرچہ 40 سال ہو چکی تھی اور اس سے پہلے 3 شوہر انتقال کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ایسے اونچے اور اعلیٰ کردار تھے جس کی بنا پر ان کا نام ہی طاہرہ یعنی پاک دامن پڑ چکا تھا۔ اس وجہ سے بڑے خاندانوں سے پیغام آئے تھے لیکن انہوں نے ہر جگہ انکار کر دیا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی باتیں سن کر ان کو نکاح کی آرزو پیدا ہو گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ ساری باتیں جو انہوں نے میسرہ سے سنی تھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو بتائیں۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب قبول کر کے بہت بڑے عالم بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری باتیں سن کر فرمایا اگر یہ باتیں سچ ہیں جو تو بیان کر رہی ہے تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور اس وقت ساری دنیا آخری نبی کے انتظار میں ہے۔ اس بات سے حضرت خدیجہ کے دل میں نکاح کی آرزو پختہ ہو گئی۔ آخر انہوں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دیں۔ انہوں نے بہت اچھی طرح یہ پیغام پہنچایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رشتہ کیوں پسند کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصل میں تو اپنا گھر آباد کرنا تھا، جس کے لیے چھوٹی عمر کے مقابلے میں بڑی عمر کی تجربہ کار عورت زیادہ بہتر تھی۔ بس اس طرح مصیبتوں میں مبتلا نہیں بلکہ اس طرح مصیبتوں میں مبتلا ایک بیوہ عورت جس کے یکے بعد دیگرے 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا ہو اس کو سہارا دینے کا ایک موقع بھی مل سکتا تھا، کیونکہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنی والدہ کو بیوہ ہونے کی حالت میں دیکھ چکے تھے اور شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ عورت کو کیسی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پورا احساس تھا۔ اس لیے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیغام آپ نے قبول فرما لیا۔ آخر کار نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر رات دن پر قریش کے کچھ سرداروں اور اپنے چچا کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 20 اونٹ
مہر مقرر ہوا اور بعض نے 12 اوقیہ سونا لکھا ہے اور کچھ نے 500 درہم کی بات بھی لکھی ہے۔ بہرحال یہ مہر طے ہو جانے کے بعد ابو طالب نے قریشی خاندان کے رواج کے مطابق خطبہ پڑھ کر نکاح کروایا۔ ابو طالب نے اس خطبے میں بہت زبردست باتیں بیان کی، ان میں سے چند باتیں آپ بھی سنیں۔ مثلا انہوں نے کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ قریش کے جس شخص کا بھی ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا، وہ بزرگی، سمجھداری، عقل مندی میں ان سے کم ہی نکلے گا۔ رہی بات مال و دولت کی، وہ اگرچہ ان کے پاس کم ہے لیکن مال ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کے کیسے جذبات اور خیالات تھے۔ نکاح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے گھر ہی رہتے تھے، مگر نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور یہیں رہنے لگ گئے۔ اس کی تفصیلات اگر دیکھنی ہوں تو البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 311 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک سیاہ پتھر کے لیے سرخ لہو کا سیلاب کیسے تھما؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ اسی پہلی تعمیر پر تھا، لیکن اتنا وقت گزر جانے اور بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی کہ مکہ والوں نے مشورہ کر کے خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں روم کا ایک سمندری جہاز، ایک کشتی، جدہ کی بندرگاہ میں کسی موج سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کے ایک بڑے سردار ولید بن مغیرہ نے اس کے تخت خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خرید لیے، کیونکہ اب تک خانہ کعبہ کی صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، چھت نہیں تھی۔ انہوں نے لکڑیاں بھی لے لیں اور باقوم نامی ایک ماہر معمار، مستری یا انجینئر بھی ساتھ لے لیا۔ پھر اسی کی نگرانی میں کام شروع ہو گیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف کے متولی ابو طالب تھے۔ انہوں نے کام اور جگہ اس طرح تقسیم کر دی کہ کسی کو کوئی شکوہ اور کوئی اشکال نہ رہے۔ کام شروع ہو گیا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حلال مال کے علاوہ کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ سود، چوری، رشوت وغیرہ کی کمائی سے اللہ کے گھر کو بالکل پاک رکھا جائے گا۔ اسی وجہ سے جب خرچہ کم ہو گیا تو انہوں نے ایک طرف سے 6 ہاتھ خانہ کعبہ کو کم کر کے اس جگہ کو باہر چھوڑ دیا جس کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ خیر، جب دیواریں اس اونچائی تک پہنچ گئیں جہاں ایک کونے میں جنت سے آیا ہوا کالا پتھر یعنی حجر اسود رکھنا تھا، اس پر ایک بڑا فتنہ اور ایک وبال کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کے رکھنے میں بڑی شان بنتی تھی۔ ہر ایک قبیلہ کا سردار بلکہ ہر آدمی آستینے چڑھا کر آ گیا کہ یہ پتھر میں نے ہی رکھنا ہے، یہ فخر و عزت مجھے ہی حاصل ہونی چاہیے۔ عرب میں ایک رواج تھا کہ جب لڑائی جھگڑے میں وہ یہ قسم کھا لیتے تھے کہ جان و مال سب کچھ قربان کر دیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس وقت وہ کسی کٹورے میں خون بھر کر اس میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبو لیتے تھے۔ کچھ قبیلوں نے تو یہ سب کچھ بھی کر لیا اور ایک دوسرے کو للکار کر کہنے لگے، کوئی حجر اسود کو اٹھا کر تو دکھاؤ۔ اس طرح خون کے دریا بہنے ہی والے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا، کیوں مرنے لگے ہو؟ کل جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے باب شیبہ سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم اور جج بنا کر فیصلہ کر لو۔ سب نے اس کو قبول کر لیا۔ خدا کا کرنا صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا، ھذا الامین رضیناہ، ھذا الامین رضیناہ۔ یہ تو امانت دار آ گئے ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ یہ تو امین آ گئے ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ یعنی یہ تو ہیں ہی امانت دار، ان کو اگر حکم اور جج نہ بھی بنایا جاتا تب بھی ہم ان پر راضی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی اور حجر اسود اس میں رکھ کر یہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو تھام لے
تاکہ اس شرف سے کوئی قبیلہ محروم نہ رہ جائے، سب کو لگے کہ ہم نے اس عزت کو پا لیا ہے۔ اس فیصلے کو سب نے پسند کیا اور سب نے مل کر چادر اٹھائی۔ جب سب چادر اٹھائے ہوئے اس اونچائی تک پہنچ گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر اس کونے میں رکھ دیا جہاں رکھنا تھا۔ اس طرح حجر اسود یعنی ایک کالے پتھر کے لیے سرخ خون کا دریا بہنے سے رک گیا اور ایک بڑی جنگ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس وقت عرب میں بکریوں کو پانی پلانے، گھوڑے دوڑانے، شاعری میں مقابلہ کرنے جیسی بیکار اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب جنگ شروع ہو جاتی تھی تو سال ہر سال تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 315۔ آج کی اس مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔